دے رہے ہیں وہ مومن کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ جو خود، اور آخری چیز جو ہے دھوکہ یا ظلم، کہ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم کے لیے، دھوکے کے لیے، کہ اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ سب ان کے خلاف ہی جانے والا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک پیغام ہے ہمارے لیے، تاکہ اسی سے انسان تقوی اختیار کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کے خلاف کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خود کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جو ابھی ذہن میں آئی، اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ بھی ہے روایت میں دوسری جگہ موجود ہوتے ہیں، کسی کے خلاف، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ مکر، ہیلا یا دھوکہ، ان سب کے مجموعے کو جادو کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے خلاف اگر کرواتا ہے تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ اسی کے خلاف آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتا ہے کہ اسے ایمان کی حلاوت چھن جاتی ہے، وہ بے ایمان اس دنیا سے اٹھے گا اگر اس نے کسی کے خلاف جادو کرایا ہے۔ اکثر ایسا آتا ہے، یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کسی کے پاس گئے، بھائی میرا کام بہت پریشانی میں چل رہا ہے، ابھی مشکل ہے، کوئی انجان آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کسی نے جادو کرا رکھا، اب وہ کیا جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ حق ہے وہ تو وہ آپ کو اکسائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ بھی اس کے خلاف کراؤ، تو کبھی نہ کرائیے گا، یاد رکھیے، کیونکہ آپ کے خلاف ہوا تو آپ ہمیشہ اس میں وننگ میں ہیں۔ جس دن خدا نخواستہ آپ نے اس کے خلاف ایکشن لے لیا تو وہ سب سے زیادہ نقصان، نہیں بھی ہوا ہے تو ہو جائے گا، جادو، یاد رکھیے میرا، نہیں بھی ہوا ہے تو آپ کے خلاف وہ ہو جائے گا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ کائنات کا، کہ جیسے ہی قابیل نے کہا حابیل کو میں تمہیں قتل کروں گا، اس نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کہ اگر میں قتل کروں گا تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بہت سمپل لاجک ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بات آئی ہے تو کہہ دوں، حالانکہ موقع نہیں اس کا، کہ لیے اگر آپ کو ان تمام تر چیزوں سے بچنا ہے جو کریں تو سب سے پہلے پاک رہیے۔ پاک انسان پہ فوراً جادو اثر نہیں کرتا ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ نمازوں کو وقت پہ پڑھیے، اس سے جادو کی کاٹ۔ تیسری چیز میں نے عرض کیا، نماز کے بعد ہمیشہ 6 ٹائم قل اللہ پڑھ کے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے آگے پیچھے پھول دیجیے، آپ ہمیشہ اس کے حصار میں رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تیسری چیز آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، یہ بھی جادو و نظر سے آپ کو بچاتے ہیں۔ آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود محفوظ رہیں گے۔ ورنہ سب سے بڑی بات ہے، خدا نہ کرے کہ مومن سے کبھی دشمنی ہو اور کوئی ایسا کام کرے، ورنہ اگر خدا خواستہ کبھی ہوتا ہے تو اس کا نقصان کرانے والے پہ جاتا ہے، جس پہ کیا گیا اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، بھی تو معین ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک گفتگو تھی، آدمی خدمت عرض کی۔ آج کیونکہ امام علیہ السلام سے متعلق دن ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اسی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کے لیے، کہ جو ابھی امام کی ولادت کے سلسلے میں کی تھی میں نے، امام کے فضائل سے کمالات ہے، کیونکہ آج شہادت، اس لیے میں اسی جو ہے وہ موضوع کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں۔ امام نے اپنی شہادت کا اعلان خود اپنے ہی جو ہے وہ قلم سے کر دیا تھا، اور وہ کب کیا تھا؟ کہ جب دوبل خزائی جو ہے وہ قصیدہ لکھ کر آئے۔ یہ پورا واقعہ دوبل خزائی کو سنیے کہ کہاں سے کہاں تک ہے، تاکہ وہ جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے قصیدہ لکھا ہے، اور قصیدہ لکھنے کے وقت میں نے قسم کھائی ہے کہ میں آپ کے علاوہ سب سے پہلے کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے آپ ہی کو سناؤں گا، تو میں آپ کے لیے یہ کہوں۔ تو انہوں نے قصیدہ جب شروع کیا تو بہرحال اس میں مدح آل محمد تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک تمام لوگوں کی مدح وہ دوبل خزائی جو ہے وہ کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے جو ہے آخر میں جو ایک شعر پڑھا، یہ واقعہ ابو صلت حروی جو امام کا خاص غلام ہے، اس نے پورے واقعے کو لکھا ہے۔ تو اس کے بعد وہ شعر پڑھنے لگے، انہوں نے شعر میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مال کو دوسرے نے بانٹ کھایا ہے اور خود ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ یہاں سے انہوں نے شروع کیا اس واقعے کو، شروع کرتے ہوئے پھر شعر پڑھا امام کے سلسلے کے اندر، کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے اور ان سے انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ دیکھیے شعر کا حصہ ہے جو میں آپ کو پڑھا۔ امام نے کہا جب کبھی ہمارے شیعوں کی پہچان کیا ہے کہ جب کبھی ان سے انتقام لیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو یہ پلٹ کے کبھی انتقام نہیں لیتے، ظلم نہیں کرتے۔ یہ خود امام کے شعر کا حصہ ہے۔ تب امام اپنے ہاتھ کو مل کر فرماتے تھے بہت خود بے خدا تو ہمارے ہاتھ رکے ہی رہتے ہیں۔ یہ امام خود کہتے ہیں ہم بھی، ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے لیکن ہم کبھی ظلم کا بدلہ دنیا میں نہیں لیتے، ہم ظلم کے بدلے کا انتظار کہاں کرتے ہیں؟ آخرت میں کرتے ہیں۔ اس لیے امام نے اب یہ اس کے بعد پھر آگے کہا، شاعر نے آگے کہا کہ کچھ قبریں کوفہ نجف میں ہیں، کچھ جو ہے وہ طیبہ یعنی کربلا میں ہیں، کچھ ایک جو ہے قبر جو ہے وہ فخ میں ہیں، کچھ بغداد میں ہیں جو نفس زکیہ کی قبر ہے، کہ اللہ نے جنت میں داخل کر لیا، میری طرف سے ان سب پر صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ
جب دوبل خزائن نے اتنا پڑھ لیا تو اب جو ہے امام نے اس کے بعد جو ہے دوبل خزائن سے قلم لے لیا کہ لاؤ اب تم ہمیں قلم دے دو. پھر امام نے اس کے اندر کہا اس شعر کا اضافہ اس کے اندر کر دو. اور اس کے بعد جب وہ شعر کا اضافہ امام نے کیا تو شعر کے اندر جو ہے امام نے کہا کہ عنقریب جو ہے ایک قبر جو ہے وہ طوس میں بھی بننے والی ہے کہ جہاں پر چاہنے والوں کا ایک کثیر مجمع جمع ہوگا، ہمارے شیعوں کے زیارت گاہ وہ بن جائے گی، اور جو کوئی اس زیارت کے لیے آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں جنت میں رہے گا. امام نے اس جو ہے وہ شعر کو تو دوبل خزائن نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک قبر جو آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ تو میں نہیں پہچانتا کہ طوس میں بھی کوئی قبر ہے، کہ میں اس خیال پہ کبھی گیا نہیں. سب امام تو انہوں نے کہا وہ قبر میری بنے گی. امام نے کہا یہ شعر میں نے اپنی طرف سے اپنا مرثیہ اپنے جو ہے زمانے میں پہلے سے ہی لکھ دیا کہ میری قبر طوس میں بنے گی. اور امام نے نہ صرف قبر کا تذکرہ کیا بلکہ اس کا ایک واقعہ اور بھی ہے. ایک یہ واقعہ تو ہے، اس کے علاوہ واقعہ پیش آیا کہ جب امام طوس میں داخل ہو رہے تھے، ابھی آ رہے ہیں، امام مدینے سے لایا جا رہا ہے، تو جو لانے والے تھے مامون آیا اور آنے کے بعد ہارون کی قبر پہ امام کو لے گیا کہ امام یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے، دعا کر دیں گے. امام نے کیا کیا وہاں پہ دیکھیے، اب یہ ایک بڑا نقشہ تھا کہ اگر امام دعا کر دیں تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. امام کو دعا کرنی نہیں تھی تو اب کیا کریں؟ تو امام نے کیا کیا، اپنے ہی قبر کی ایک نشان بنایا. امام نے اپنے ہی قبر کا نشان بنایا، بولے دیکھو یہیں پر میری قبر بنے گی اور میں ہی دفن ہوں گا. اور امام نے وہاں پر اپنی زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کے امام سجدے طولانی میں چلے گئے. اتنا طولانی سجدہ کیا کہ سب یہاں سے چلے گئے. امام نے وہاں پر دعا نہیں کی، نہ تو دعا کرنے سے منع کیا اور نہیں دعا کی، بلکہ اس قبرستان میں جا کر خود اپنی ہی قبر کا نشان بنا کے بتا دیا کہ یہاں پر میں دفن ہونا. تو جب یہ اشعار جو ہے خزائن نے پڑھ لیے تو امام نے جو ہے یہاں دولت وہاں میں نے عرض کیا وہاں چھپا، امام نے فوراً ہی جو ہے ان کو ایک تھیلی عطا کی کہ جس کے اندر 100 دینار تھے، یا دوسری کے اندر جو ہے 10,000 دینار، بقول 10,000 دینار تھے اس کے اندر، ایک 10,000 دینار اس تھیلی میں تھے. امام نے اسے دے دیا. دوبل خزائن کا مولا میں نے یہ قصیدہ آپ کی محبت میں کہا ہے، میں نے قصیدہ جو ہے وہ دنیا کی لالچ میں نہیں کہا ہے. امام نے کہا نہیں، یہ ہماری طرف سے عطا ہے، تم اس کو رکھ لو. تو دوبل خزائن کا مولا اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے وہ لباس کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیجئے. دیکھیں مانگا اتنا ہی تھا کہ لباس کا ایک ٹکڑا دے جو میں اپنے ساتھ کفن میں رکھوں گا. مولا نے اپنا قیمتی ریشمی جبہ دیا، قیمتی ریشمی جس کو امام پہنا کرتے تھے، کہا میں اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا. یہاں تک واقعہ میں، اب یہاں سے آگے کا واقعہ ہے. تو اب دوبل خزائن نے لے لیا، دینار لے لیے، وہ لے لیے، یہ لے کے چلے، یہ لے کر طوس سے چلے. راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے دوبل خزائن کو پکڑ لیا، ان کا مال لوٹ لیا. اور لوٹنے کے بعد ان کا جو ہے وہ مال بانٹ رہے تھے. جب بانٹ رہے تھے تو انہی بانٹنے والوں میں سے ایک نے شعر پڑھا دوبل خزائن کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مال ان سے چھین لیا گیا، ان کے ہاتھ خالی ہیں، جن کا پہلا شعر تھا. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ شعر کس کا پڑھ رہے تم؟ تو بولے دوبل خزائن بہت اچھے شاعر ان کا ہے. بولے وہ شاعر میں ہی ہوں جن کا مال تمہارے ہاتھ میں. بولے وہ شاعر میں ہی ہوں اور یہ میرا ہی مال ہے جو تم بانٹ رہے ہو، میرا ہاتھ خالی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. تو فوراً ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ شاعر ہیں آپ تو نہ پہچان لیا. تو انہوں نے فوراً اس کو مال کو لوٹا دیا. عرب تھے، بڑا پڑھا کرتے تھے، تو یہ مال لوٹا. اب یہ مال لے کر دوبل خزائن وہاں سے چلے. اب یہ آئے قم آئے. قم آئے تو لازمی ہے کہ جیسے قم آئے تو ان کو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مولا کا جو ہے وہ جبہ لے کر آئے مولا کے اشعار. تو اول تو لوگ ان کو بلاتے تھے، ان سے اشعار سنتے تھے. میں نے عرض کیا اگر پوچھتا اس میں کہ مولا کا جو ہے وہ عزاداری کے فروغ میں کیا کنٹریبیوشن ہے، اس میں یہ کہ ہر اعتبار سے انہوں نے عزاداری کو فروغ دیا. تو دوبل خزائن کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا قم میں سب جگہ پہ، اور وہاں پر وہ جا کر ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے امام رضا کے سلسلے میں. جب پڑھتے تھے تو آخر میں لوگوں کو پتہ چلا ان کا جبہ بھی ہے. تو انہوں نے ان کو آفر دی کہ دوبل خزائن آپ اس جبے کو ہمیں بیچ دیجئے، ہم اسے خریدنا ہے. 10,000 دینار تک وہ ان کو آفر لگا دی کہ جبہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے دینے کے لیے نہیں لیا ہے، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کے لیے لیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ دے نہیں سکتا ہوں. یہ کہہ کے وہ بہرحال جتنے دن قم میں رکے. اب وہ قم سے جانے لگے تو راستے میں قم کے جوانوں نے انہوں نے پکڑ لیا اور زبردستی ان سے یہ جبہ چھین کر لے آئے. جب لے آئے تو پھر واپس آئے اور ان سے درخواست کی کہ بھائی صرف اس کا ایک پیس مجھے دے دیجیے. تو خیر انہوں نے اس کے 10,000 درہم بھی دیے. تو اس کے بعد اس کا ایک پیس انہیں دے دیا کہ یہ باقی ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، یہ پورا جبہ تھا.
ایک پیس ان کو دے دیا اور باقی ان کے 10,000 درہم بھی دے دیا. اس کے بعد کیا یہ وہ تھے 10,000 اس جبے کے پھر اور دیے, اور لینے کے بعد کہا آپ اس کو لے کر چلے آئیں. دوبل خزائن نے اپنی اولاد کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو جبہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا کیونکہ یہ میری نجات کا ضامن ہے. یہ ممکن ہے. تو یہ دوبل خزائن کہ جنہوں نے امام کے قصیدے کو جب امام کو سنایا تو امام نے اپنے ہی اشعار اپنی ہاتھوں سے اپنی جو ہے اس کے لکھ دیے. یہ ایک اہم چیز تھی کہ جس کو تاریخ نے بہت ہی اعتبار سے نقل کیا. لیکن اس کے دوسرے جو حصے ہیں کہ اس امر کا کیا اثر ہوا, اس سے کیا جو ہے لوگوں نے سبق لیا, وہ چند پیغامات ہیں اس کے. سب سے پہلی پیغامات یہ ہیں کہ امام نے شعراء کی تجلیل کی ہے. شعراء کے اچھا یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اصل میں یہ پرانا قدیم زمانہ ہے. امام علی رضا کے زمانے میں جو ہے وہ مجلس ہو رہی ہے, لیکن مجلس اسی لیے آج بھی بہت سی جگہ پر یہ پیٹرن ہے کہ مصائب کو اشعار ہی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میر انیس نے بھی یہی کیا, میر دبیر نے کیا. جو لوگ آپ میں ماشاء اللہ بزرگ ہیں, جن لوگوں نے ان مجالس کے رنگ کو دیکھا اور جانتے ہیں, یہ ایک پیغام بہت اہم کہ آج سے 70 سال 75 سال 70 80 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں بھی مجلس کا یہی رنگ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مجلس جو ہوتی تھی تو اس میں مصائب میں اشعار ہی پڑھے جاتے تھے, کیونکہ اشعار میں جو سب سے بڑی صنف ہے اسے تخیل کہتے ہیں. تخیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان خیال میں اپنے جو ہے وہ تمام معروضات کو اس خاص میزان میں جسے شعر کہتے ہیں اس میں باندھتا ہے نا. اس میں تشبیہ و استعارے استعمال ہوتے ہیں. تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ دی جاتی ہے, کسی چیز سے کسی چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ فلاں کا چہرہ چاند جیسا ہے, یہ تشبیہ ہے. تو اس میں تشبیہ میں بندشیں یہ ہیں کہ اس میں انسان کو کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ سننے والا یہ جانتا ہے کہ یہ شعر ہے, اس میں ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. سننے والے کو کیا پتہ ہے کہ یہ اس نے جو شعر میں اپنی بات کو کہی ہے یہ مثال ہے, اور اس مثال میں اسے اس صنف نے اجازت دی ہے کہ یہ کر لے. تو وہ ہمیشہ چلتا رہا. اسی وجہ سے جب کوئی کسی بات کو شعر میں کہہ دیتا تھا تو اسے نثر میں کہنا ممکن نہیں تھا, کہ اب نثر میں وہ بات کو کہیں گے تو وہ اس نثر میں اجازت نہیں دی گئی ہے. نثر میں یہی بات خلاف شرع اور عقل ہو جائے گی. تو اسی لیے آج بھی عرب میں جب یا ایران میں جب کبھی مصائب پڑھے جاتے ہیں تو مصائب میں شعر ہی استعمال ہوتے ہیں. جب شعر استعمال کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تخیل کی اجازت ہے. آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوا ہوگا, یا ایسا ہو سکتا تھا, یا ایسا ہوا ہوگا, تو اس میں آپ کو اجازت تھی. تو یہ دیکھیے اسی چیز کو آج تک ان لوگوں نے باقی رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا مسئلہ آیا کہ کیونکہ یہ صنف بہت نازک صنف ہے, اس میں انسان کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, تو دوسری طرف انہی اشعار کو جو ہے بعد میں نثر میں تبدیل کر دیا گیا. اس پہ علماء اشکال کرتے ہیں, کہتے ہیں اب ہمارے یہاں اگرچہ مصائب پڑھے جاتے ہیں تو روایت پڑھی جاتی ہے, روایت کے بعد زبان حال کو پڑھنے کے لیے حاضر میں جو علماء نے جو ہے وہ اس بات کو شروع کیا ہے اور اس کو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. لیکن اس میں یہی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ جب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے زبان حال کو بیان کیا, روایت کو بیان نہیں کیا. لیکن جہاں پر وہ یہ مرض یا یہ جو ایک خاص قسم کی جو ہے بندش ہے یا کنڈیشن سے اگر اسے ریموو کر دیا, ہٹا دیا جاتا ہے, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ سینسیٹیو مسئلہ ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بات جو ہوئی نہیں ہے وہ آپ نثر میں کہہ بیٹھیں گے. نظم میں اجازت ہے کیونکہ تخیل سننے والے کو پتہ ہے کہ اس طرح کی بندشیں ہوتی ہیں اور یہ کیا گیا. لیکن لازمی ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے دوسرے لاجیکل آرگومنٹس ہیں, الگ چیزیں آج موضوع میں نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ کبھی عرض کروں کہ یہ اس میں کئی پیغام میں نے عرض کیا کہ یہ سند ہے تاریخ کی کہ امام علی رضا خود خزائی سے یہ واقعہ سنا تھا, اور ان کا جو خود غلام ہے جو اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ روایت میں بیان کیا, جو اوتھینٹک واقعہ ہے, اور کس طرح سے امام مجلس گزار کرتے تھے, کس طرح امام نے شعر میں شعر کا اضافہ کیا. تو امام نے خود یہ بتا دیا کہ نہ صرف شعر کہنا جو ہے وہ قابل تحسین ہے بلکہ شعر سننا قابل تحسین ہے, شاعر کے شعر میں اپنا شعر لکھ دینا بھی قابل تحسین ہے. تو امام نے ان چیزوں کی اجازت دے دی تاکہ آج اگر کہیں اس امر کو تھا. لیکن اس میں پھر یہی ہے کہ جب بھی انسان شعر میں بھی بندش ہے کہ ہمارے یہاں جو علماء ہیں قوم کے اندر وہ اس بات کو, یا آپ جائیں گے جو ہمارے یہاں اس صنف کے خاص ماہرین ہیں, آپ چاہے احمد صاحب کو دیکھیں چاہے ہمارے بزرگ علماء کو دیکھیں,
وہ اشعار میں بھی اس بات کے قائل تھے کہ دو چیز کا خیال رکھا جائے. سب سے پہلا چیز کیا ہے کہ روایت کے مطابق ہی اشعار ہو. اشعار کیا ہو؟ روایت کے مطابق ہی اشعار، اور روایت کے خلاف بھی اشعار نہ جائے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ تشبیہ و اصالے واضح ہوں. تیسری چیز جب اس کو پڑھا جا رہا ہو تو اس میں کبھی غنا نہ آئے. یہ چیز انہوں نے آج بھی علماء اس کے اوپر کنڈیشن. اب لازمی کہیں وعلیکم السلام، اس بات کو انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں. بہت اہم ہے کیونکہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا. ہم تو ماشاءاللہ جب یہ چیز سنتے ہیں، اشعار سنتے ہیں یا مرثیہ نوحہ سنتے ہیں تو سننے والے واقف نہیں ہوتے نہ تو شعری بندشوں سے اور نہ ہی اس کے قوانین سے، اس لیے ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا اور سنا ہے. آج بھی اگر وہ علماء موجود ہیں، آپ جائیے جوادیہ میں، آپ شعر پڑھیے، آپ نے ذرا سے کھینچ ماری اور وہیں سے وہ آپ کو نیچے کھینچ لیتے ہیں. وہ کھینچ نہیں مارے. ان کیا اس طرح انہوں کو کیا ہے کہ شرط یہ کہ آپ اس کو غنا سے کبھی بھی مشابہ نہ کریں. یہ ہے شرط. اگر آپ نے اشعار کو غنا میں ڈھال دیا تو مسئلہ. لیکن آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس مسئلے میں بھی نہ الجھیں. وہ مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ شعر پہ بات آئی نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام نے جو کہا ہے اتنا سمجھیں، اس کے آگے نہ جائیں. اب دو چیزیں اس میں. پرانے زمانے میں الٹا ہوتا تھا. الٹا کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہمارے جو شعراء تھے یا جو مرثیہ خواں تھے وہ اس کے لیے طرز بناتے تھے اور اسے غلط کام کرنے والے لے جاتے تھے. میں یہاں سے کہہ بھی نہیں سکتا ان کے نام. ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ سے بامبے چلی جاتی تھی بات، بس اتنا کہ نہ میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا. تو وہ اس میں مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ ہم کبھی بامبے گئے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا تھا کیا ہو رہا ہے. ہم اپنی طرز بنا کے اپنا نوحہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اس کا کیا کر دیا طرز کا وہ جانے، ہے نا. لیکن اب کیا ہوگا، مسئلہ الٹا ہو گیا ہے. اب بامبے سے جو ہے لوگ لکھنؤ آتے ہیں. لکھنؤ مثال ہے، آتے نہیں، سلوات پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا اس کا مسئلہ اور بھی حل کر دیتا ہوں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کسی نے کر دیا تو کیا کریں. تو بھئی میرا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پہچانتے ہیں بامبے کو تو نہ سنیں، اور کبھی بامبے نہیں گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. بھئی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس کے آگے یہاں خطبے میں گنجائش نہیں ہے. کہ آیات اسی کو کہتے ہیں، اشارے اسی کو کہتے ہیں، اسی میں سمجھا جاتا ہے نا. تو یہ سمجھا کہ اگر آپ نے اس طرز کو کہیں اور کسی لہجے میں سن لیا ہے تو اور آپ یہ نوحہ یا مرثیہ اس لہجے میں سن رہے ہیں اور آپ کا ذہن ادھر جا رہا ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ سنیں، کیونکہ پھر آپ غنا کی منزل میں چلے جائیں گے. لیکن آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، آپ سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے، آپ تو اس کو مرثیے کے اعتبار سے ہی سن رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اجازت. اگر آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت سنتے وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ پڑھنے والے نے ایگزیکٹلی وہی کاپی کر دی جو میں نے وہاں سنا تھا، ہاں پروگرام آپ کے سامنے چل رہا ہو، ایک طرف آپ کے سامنے شاعر نظر آ رہا ہو، دوسری طرف اس سارا جو پروگرام ہے وہ نظر آ رہا ہو، تو پھر بہتر ہے کہ باہر جا کے چائے پی کے پھر آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانچ جنات پریشانی کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے پنجدن پاک کے صدقہ میں مخصوص جمنات بیمار ہیں، نوشاد بن فدوائے بن محمود بھائی بانو بھائی بن تکر بھائی امتیاز بھائی ابن ولی غلام علی ابن کمال بھائی رضا حسین ابن غلام علی اسلام ابن فدا حسین غلام رسول ابن فقیر محمد انصار ابن غلام علی حمیدہ بانو بنت غلام علی حمید بھائی ابن جمال بھائی اقبال بھائی ابن غلام حسین بھائی سلمانہ بنت نظم ابن جمال بھائی جملات بنا سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. محمد حسین ابن حسین بھائی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما اور ہمیں اس وقت دنیا سے اپنے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے ہمارے امام زمانہ کا ظہر میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پڑھتے ہیں اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پڑھتے ہیں شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پڑھتے ہیں ذرا برابر نیکی و بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پڑھتے ہیں بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پڑھتے ہیں جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کو طلائن سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وحشنوهم واہلک اعداءهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، ہم ان کی تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں جو بات گزشتہ خطبے میں چھوڑی تھی اسی کو پورا کرنے سے پہلے، کیونکہ آج امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا شب ہے، انہیں سے متعلق ایک حدیث صرف ان سے تاکہ وہ ہمارے کام آئے، کہ کہتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کو حکم دیا ہے اور 3 چیزوں کو اس میں شامل رکھا ہے، جب تک یہ 3 چیزیں ادا نہیں ہوں گی دوسری 3 چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لازمی ہے زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جو دہقان ہیں یا گاؤں میں کشاورزی یا کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس وہ 9 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ اسی کے بدلے میں شہر میں رہتے ہیں اور آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کے بدلے میں خمس ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ ماشاءاللہ دونوں جگہ آپ کا کاروبار ہے تو دونوں ہوں گی، ایک جگہ ہے تو ایک چیز ہوگی، یہ دونوں کا سیم قانون ہے کیونکہ اسی کا الفاظ کو بدلا گیا ہے۔ دوسری چیز خداوند عالم نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو واجب کیا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں کہ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکر۔ تو جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرے گا خدا اس نے اپنے شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ والدین کا شکریہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ شب مجلس ہوگی تو آپ کو اور بتا دوں گا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ والدین کا شکریہ یہی ہے کہ لفظ احسان سے بھی اسے تشبیہ کیا کہ وہ مانگیں اس کے پہلے انہیں عطا کر دیا۔ آدمی کسی موقع پر انہیں بھولے نہیں ہے، ہر وقت ان کے سامنے اس طرح سے جائے کہ جیسے ان کے انسان کے اوپر بے انتہا احسان ہے، کیسے انسان احسان مند کسی کے سامنے جانتا ہے اور اپنے جو ہے وہ کندھوں کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کے اندر ان کے لیے محبت لیے ہوئے، اپنی زبان پہ ان کی تعریف کے کلمات لے کر جب جاتا ہے تو یہ شکریہ ادا کرنے کا آغاز ہے۔ دل میں ان کے لیے ہمیشہ محبت کا جذبہ رکھیں۔ تو کہتے ہیں یہ تب جذبات جب انسان کے پاس آئیں گے تب ایسا نہ ہو کہ 2 سال بعد یاد آئے کہ ان کی کسی سے پوچھے کہ میرے والد کی وفات کی تاریخ کیا تھی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو انہوں نے اس کے بارے میں حکم دیا وہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے رشتہ داروں سے یعنی اللہ سے ڈرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔
کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں، اس کے ڈرنے کا جو سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اس کا رشتہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے. اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ خراب ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اچھا نہیں ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ بس یہی اذان گرامی شادی بیاہ کے موقع پر منانے کی ضرورت نہ پڑے، بس یہ چیز تھی. اس کے بعد بہت سارے دوسرے مراحل ہیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. اب یہ جو گزشتہ مرتبہ آپ خدمت میں عرض کیا تھا، جو کام رہ گیا تھا اسے انشاءاللہ مکمل کر دوں. کیا عرض کیا تھا کہ شیطان جو جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ جا رہے تھے تو شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے کاندھے پہ جو بہت بڑا بار لے کر جا رہا ہے. تو جب بار لے کر جا رہا ہے تو عیسیٰ نے کہا بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ مال ہے میرے پاس، میں بیچنے کے لیے اسے جا رہا ہوں. تو عیسیٰ نے کہا بھئی کیا مال ہے تمہارے پاس اور اسے کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا بھئی میرے پاس جو ہے مال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ظلم ہے. کہا ظلم کا خریدار کون ہے؟ کہا اس کا خریدار بادشاہ ہے، ان کو میں بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھے پتہ ہے مال کیا ہے میرا اور کہ خریدار کہاں ملتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، پکا بزنس مین ہے. ہاں تو اس نے کہا میرے پاس سب سے بڑا چیز ظلم ہے جس کو میں بیچوں گا مارکیٹ میں اور اس کو خریدار بادشاہ ہے. کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا میرے پاس تکبر ہے. کہا اس کا یہ مال کون خریدنے والا ہے؟ کہا اس کو خریدنے والے جو ہیں دہقان. دہقان کہتے ہیں جو آدمی لینڈ لارڈ کہلاتا ہے کہ میں اس کو کس کو بھیجوں گا؟ تکبر کس کو بھیجوں گا؟ لینڈ لارڈ کو بیچوں گا. اس کا بہت زمین ہے تو بہت زمین آپ کے پاس آدمی آتی ہے تو ذرا آدمی کو تکبر ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ لینڈ لارڈ جو لوگ ہیں ان کو میں جو ہوں یہ تکبر بیچوں گا. تو اس نے کہا بھائی تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرے نوٹ پہ کیا لدا ہے؟ بولے اس کے حسد، جیلسی لدی ہے. بولے کس کو بیچو گے؟ بولے اس کے خریدار علماء ہوتے ہیں. اس کے خریدار، یہ بھائی کہا ہے اس جو واقعہ تو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے خریدار علماء ہیں. یہ عالموں کے پاس جو ہے یہ مال جلدی بکتا ہے تو میں انہی کے پاس لے کے جاؤں گا، قیمت بھی اس کی وہ اچھی لگاتے ہیں تاکہ حسد جو ہے ان کے کام. اب دیکھیے اس کی میں کیا بتاؤں، خیر اس کے علاج بھی ہیں، میرے پاس ابھی تو وقت نہیں ہے کہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس میں اس کے علاج ہیں کہ جس کو آدمی کو کرنا ضروری ہے. ہر چیز تکبر کا بھی، کوئی اگر بادشاہ ہے ظلم سے بچنا ہے تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی آدمی اگر دہقان ہے اور اسے جو ہے وہ دہقان ہے اور اس کو جو ہے تکبر سے بچنا ہے تو اس کا بھی علاج ہے، ظلم سے بچنا ہے اس کا بھی علاج ہے، اگر حسد سے بچنا ہے تو اس کا بھی علاج ہے. علاج ہے یہ ذہن. دیکھیے تکبر کب آتا ہے کہ جب انسان اپنی کہی ہوئی بات کو سب سے زیادہ اچھا سمجھے، یہ سب سے زیادہ اچھا سمجھے تب اس کے اندر، اگر نہیں اچھا سمجھے گا تو پھر اس میں حسد نہیں آئے گا. یہ دوسری چیز اس کے کئی سارے معاملے کہ حسد کب آتا ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ جو میرے پاس ہے وہ کافی ہے میرے لیے تو پھر حسد نہیں آئے گا. تو بہرحال اس نے کہا شیطان میں وضاحت کا موقع نہیں ہے ورنہ اس میں کبھی ڈیٹیل ڈسکشن سے. چوتھی چیز جو اس نے کہی کہ میرے پاس خیانت ہے، 5 اٹھتے ہیں نا، چوتھی چیز کہ میرے پاس خیانت ہے. کا جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ تو اس کو تاجر خریدیں گے، اسے بزنس مین خریدیں گے. خیانت، مال میں ملاوٹ جتنی ہندوستان میں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، بہرحال یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے. مال آپ چھپا کے رکھ لیں، آج 5 روپے کا بک رہا ہے، بولے موسم گزر جان دو 50 کا بیچیں گے، یہ خیانت ہے. یہ سب چیزیں خیانت. تو بولے اس کا خریدار تاجر ہیں. یہ ماشاءاللہ یہاں چیزیں نہیں ہیں، لیکن جن شہروں میں آپ کو پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا بہت بڑا پروگرام پی ٹی وی پہ یا شاید کسی ٹی وی پہ آ رہا تھا پاکستان کے، تو کمپیئر کر رہا تھا. جی اس نے ایک چیز کمپیئر کی، یہ اس پہ مجھے یاد آیا، بہت کام کی چیز ہے. اس نے کہا ہم یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں تو رمضان میں سیل لگتی ہے. بہت بڑا پروگرام تھا، جن لوگوں نے دیکھا اس میں اس بات کو کی تائید کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کی تصدیق ہے وہ. تو کہتے ہیں ہم جب یورپ میں جب کبھی رمضان آتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں دکاندار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی سیل، جو چیز $5 کی مل رہی ہوتی تھی $5 اس کی مل رہی ہے تو اس کو وہ 4.5 کی کر دیں گے، 4 کی کر دیں گے. کہتے پاکستان میں الٹا ہوتا ہے، 50 کی چیز جو ہے وہ 200 کی ہو جاتی ہے. تو بولے مسلمان رمضان میں مسلمان کی جیب کاٹتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے کہ اس کو پتا ہے کہ رمضان ہے، آدمی خریدے گا نہیں تو جائے گا کہاں، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کا کیا شیطان کو پتا تھا کہ بھئی یہ چیز جو ہے خیانت کہاں بکے گی؟ تاجر. اور اس کا سب سے بڑا اثر نظر آتا ہے اللہ کے مہینے میں، کہ جب آدمی اس مہینے میں بیٹھ کر اللہ کا مہمان ہو کے اس عمل کو انجام دیتا ہے. یہ ہے توریدہ. وہ چیزیں غائب کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کا کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے بہت پیارا جواب دیا، جو اس کا جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دل سے خوف خدا چلا گیا ہے، شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. 5ویں چیز کہتے ہیں 5واں اونٹ جو تھا، اس نے پوچھا اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا
اس نے اس اونٹ کے اوپر جو ہے وہ مکر و فریب ہے. کہا مکر و فریب کو کون خریدا؟ بولے اس کی خریدار عورتیں ہیں. اس کا خریدار اور بہرحال اتنا کافی ہے انشاءاللہ. تاکہ آپ دیکھیں تو یہ 5 چیزیں آپ کے پاس بیچنے ہیں. دیکھیے یہ میں نے کیوں سنایا کہ کیا ہے کہ مال لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ کبھی نہ خریدنا. ہاں اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا. پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. پریشان کو دور فرما دے. توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات منات قبول فرما. پالنے والے جن مؤمنات نے بھی دعا کی درخواست کی اور جو مؤمنات بیمار ہیں پالنے میں سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. پالنے جو مؤمنات کسی بھی پریشانی میں مبتلا محمد علیہ وسلم پریشانی کو دور فرما دے. جہاں جو زیادہ عمر جو زیادہ سے مشرف فرما. جہاں جو زیادہ عمر کو خراب سے اپنے وطن کو پلٹیں. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن من المسیء فتجاوز عن المسیء. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. نماز جمعہ واجب تخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحق بهم هو العزیز الحکیم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحم تجارة والله خير الرازقين. كذلك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب صل علی محمد وآل محمد. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دعاء وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير الموتين. ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. رب زدني علما. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللہ.
دو رکعت نماز زیارت امام علی رضا پڑھ لیں انشاءاللہ. ہم لوگ زیارت پڑھیں گے. ایک روایت سے شہادت امام علی رضا ہے. Recite 2 rakat namaz Ziyarat Imam Reza. We are going to inshallah recite Ziyarat Imam Reza according to one riwayat. Today is Shahadat and martyrdom of Imam Ali Reza alayhi salam. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صل علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد